السلام علیکم ویورز، کرن این این کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، پاکستان کا بیشتر علاقہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، لیکن پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اپنے بھائیوں کی مدد اس وقت بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں۔ جہاں پہ سیلاب نہیں ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، دیگر شہروں میں بھی امدادی کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں قذافی میں موجود ہوں، جہاں پہ جنرل عمران ریاض کی جانب سے کیمپ لگایا گیا ہے، لیکن یہاں پہ جماعت اسلامی کے سیکرٹری اطلاعات کیسر شریف صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، جو جماعت اسلامی کی تنظیم الخدمت جو اس وقت ہمیں سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے فرنٹ فٹ پہ دکھائی دے رہی ہے۔ لوگوں کو ریسکیو کرنا ہو، لوگوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچانا ہو، یا کوئی زخمی ہے ان کا علاج معالجے کی کوئی چیزیں ہوں، تو وہ جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے الخدمت وہ اس وقت سب سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ تو اس وقت ہم کیسر شریف صاحب سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ آنے کی وجہ کیا تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسر بھائی، آپ کی تو جو اپنی تنظیم ہے وہ بہت شاندار کام کر رہی ہے، آپ یہاں پہ آئے ہیں، کیا وجہ ہے یہاں پہ آنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی الحمدللہ بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں اس کے رضاکار آپ کو نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے، اور پہلے دن سے یعنی 14 جون کے بعد جب پتہ چلا کہ سیلاب کے حوالے سے امکانات موجود ہیں تو الخدمت اور جماعت اسلامی نے اپنی پوری ورکنگ کی اور پہلے دن سے الحمدللہ اس کا آغاز کیا، اور میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے تمام رضاکاروں کو۔ سوال جو آپ نے پوچھا کہ یہاں کیا لینے آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ پوری قوم جو ہے وہ اس کو ایک یونٹ ہونے کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل ہے یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ مانگتا ہے۔ ہماری افسوس ہے ہماری حکومتیں اس طرح کام نہیں کر پا رہی، اور وہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو کام نظر آنا چاہیے تھا ریلیف کے حوالے سے، جو ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے تھی وہ نہیں نظر آ رہی۔ لیکن ہمارے جو این جی اوز ہیں اور جو رضاکار ہیں، چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا، اور یہ بہت خوش آئند ہے، قابل تحسین ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب جو اینکر ہیں، ہمارے پرانے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے یہ جو کیمپ لگایا اور یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، یہاں آ کے ڈونیشن کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا خوش آئند عمل ہے، اور ہم کو ایک ہو کے اصل میں ان سیلاب متاثرین کی دل جوئی کی ضرورت ہے، عملی طور پر ان سے تعاون کی ضرورت ہے، ان کے لیے امید بننے کی ضرورت ہے، اور ان کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے پیمانے پہ گھر جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، جانور جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، 1200-1300 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں، اسی طرح سے انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو آج ہم نے سکھر سے الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے سکھر میں بچوں کے لیے جو ہیما سکولز ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر اس اتنے بڑے جو ڈیزاسٹر ہے، آفت ہے، اس کا اثر نہ پڑے، وہ اپنی سرگرمیاں بھی کریں، ان کی تعلیم بھی متاثر نہ ہو، ان کو اچھا ماحول بھی ملے، اور یہ سارا عمل جو ہے ہمیں مل کے کرنا ہے۔ تو یہاں کیسر بھائی، آپ کا جو کیمپ ہے یا عمران ریاض کا کیمپ دیکھیں، یہاں پہ لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں ڈونیشن کرنے کے لیے، کیا وجہ؟ باقی بھی بہت ساری تنظیموں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کا رش کم ہے، لوگ کم ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ اگر الخدمت کی بات کی جائے تو وہاں جہاں پہ الخدمت کا کیمپ ہے وہاں پہ لوگوں کا تعداد زیادہ ہے، اگر یہاں کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی زیادہ ہے، کیا وجوہات ہے اس کی؟ دیکھیں، ابھی ہمارے اس لاہور کے اندر تقریباً 150 کیمپ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم نے الخدمت پر، جماعت اسلامی پر جو اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس نے ہماری ذمہ داریاں اور بھی بڑھا دی ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ایک ایک پائی جو ہے ان کی امانت جو ہے وہ سامان کی شکل میں ہے، وہ پیسوں کی شکل میں ہے، وہ وہاں پہنچے۔ جہاں بھی آپ اس حوالے سے رش دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اس فرد پر، اس تنظیم پر، اس ادارے پر اعتماد کر رہے ہیں۔ تو ابھی عمران ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جو تفصیلات بتائیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی ٹیم کو بھی، کہ جس طرح وہ سارے مل کے عوام کی بحالی کے لیے، سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے یہ پوری ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہاں ان کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بہت مثبت قدم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو این جی اوز ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، مل کے کام کرنا چاہیے، اور ہماری حکومت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت ایک یونٹ بن کے جو ہے وہ سیلاب متاثرین جو 3.5 کروڑ کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے، ان کو دوبارہ سے گلے لگانے کا ہے، ان کو ہمت دینے کا۔ کیسر بھائی، آپ کے جو رضاکار ہیں
وہ حکومتی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو بہتر طریقے سے ریسکیو کر رہے ہیں، وہ پانی سے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہو، زخمیوں کو طبی امداد دینی ہو، کھانا پہنچانا ہو، تو آپ نے اپنے جو رضاکار ہیں ان کی کس طرح ٹریننگ کی ہے تاکہ آپ دوسروں کیا پیغام دیں گے حکومت کو، جو ریسکیو ادارے ہیں وہ کس طرح کریں، باقی جو NGOs ہیں وہ اپنے رضاکاروں کی کس طرح کریں ٹریننگ، تاکہ جیسے جماعت اسلامی کے لوگ آگے پہنچ رہے ہیں اس طرح وہ بھی پہنچ سکیں؟ کیا اس کے اندر حکمت عملی ہے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے، اور ہماری قیادت جناب سراج الحق صاحب جو ہمارے امیر ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو کسی کو اگر مدد کی ضرورت پڑتی ہے دوران سفر، آپ عمومی طور پہ کئی ویڈیوز اور کئی تصاویر ان کی آئیں، تو اس چیز میں وہ ہچکچاتے نہیں ہیں کسی بھائی کے کام آنے کے حوالے سے، اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنے کے حوالے سے۔ ہماری جو ابتدائی تربیت ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خدمت خلق کے ذریعے اگلے بھائی اور بہن اور پورا جو معاشرہ ہے اس کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور ہماری دعوت کا بنیادی مقصد جو اسلام کا بنیادی مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو پیغام ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی جماعتوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا ہر کارکن اس وقت جو ہے وہ حرکت میں ہے، خواتین جو ہیں وہ الگ سے کام کر رہی ہیں بڑے پیمانے پہ، طلباء، طالبات، کسان، وکلاء، جتنے یہ ونگ ہیں، یوتھ ہے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی کال پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان جو متاثرہ علاقوں میں ہمارے ورکرز کی تعداد اس وقت 20,000 سے زائد ہے، اور میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی بلا تفریق اور بغیر کسی سیاست کے الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ بغیر جھنڈا، رنگ اور نشان دیکھے جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے کام آ رہی ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے اس خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ ان آفتوں سے بھی ہماری جو ہے وہ جان چھوٹے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو مشکل وقت ہے اس ملک پہ وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگا، اور خوشحالی کا جو سفر ہے وہ اس کا آغاز ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس طرح کا انیشیٹو لینا چاہیے، نعروں سے نکلنا چاہیے، سیاسی نعروں سے، اور باقی جو چیزیں ان کو چھوڑ کے عملی طور پر میدان میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے بہن بھائی جو بڑی تعداد میں متاثر ہوئے ہیں اور سیلاب سے ان کی زندگی کا رخ پورے کا پورا بدل گیا ہے، وہ بھی بڑی جلدی ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوبارہ سے ایک نارمل لائف کی طرف آئیں گے جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کثر بھائی، تھینک یو۔